نمبر 11، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جاسوسی کا نیٹ ورک تھا، انٹیلیجنس کا جو نظام تھا، اس کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی ذمہ داری لگائی کہ تم دن بھر مکہ میں رہنا، رات کے وقت ہمارے پاس آنا اور بتانا کہ مکہ میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر آپ کو پورے دن کی رپورٹنگ کرتے تھے، اور حضرت عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے آتے تھے اور ان کے قدم کے نشانات کو مٹاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انٹیلیجنس سسٹم تھا کہ آپ غار میں رہتے ہوئے اب ساری چیزوں کی معلومات آپ کو تھیں۔ اب میں یہاں رہ کے تھوڑا سا ایک جملہ، ایک دو تین لائن آپ کو اگر عرض کروں کہ آج اگر مسلم ممالک کو ہم دیکھیں نا، تو ان کی تباہی اور کمزوری کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ مسلمان ملکوں کا جاسوسی نظام کمزور ہونا ہے۔ مسلمان ملکوں کے انٹیلیجنس سسٹم کا کمزور ہونا مسلمانوں کی تباہی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان ان چند اسلامی ملکوں میں سے ہے جس کا انٹیلیجنس کا سسٹم، جاسوسی کا نظام بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں سیرت کا سبق سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹیلیجنس سسٹم تھا وہ بہت سٹرونگ تھا۔ تو اپنے ملک کو، اسلامی ملک کے انٹیلیجنس سسٹم کا سٹرونگ ہونا یہ سیرت کا درس ہے۔ آپ خلافت عثمانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ خلافت عثمانیہ کیوں ختم ہوئی۔ اس کے سقوط کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب آپ کو یہ ملے گا کہ ان کا جاسوسی نظام، انٹیلیجنس سسٹم کمزور تھا۔ عیسائی اور یہودی مشنریز، لابیز، ہمیشہ انہوں نے ان کے محلات میں انہوں نے اپنے جاسوس داخل کیے، ان کو احساس تک نہ ہوا، یہاں تک کہ اس مضبوط جاسوسی نظام ہی کی وجہ سے سلطان عبدالحمید جیسے دور اندیش حکمرانوں کو معزول کیا گیا، مصطفیٰ کمال جیسے لبرل اور یہودی نظریات رکھنے والی شخصیت کو ترکی کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا۔ عربوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے لارنس آف عربیہ نے جو کردار ادا کیا تھا وہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس لیے مسلم ممالک کے سربراہان کو، مسلم ممالک کے لیڈرز کو، مسلم ممالک کے حکمرانوں کو، مسلم ممالک کے فوجی سربراہان کو اپنے انٹیلیجنس کے سسٹم کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے، اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے، پولیٹیکل سائنس میں اس کو بطور مضمون شامل کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس سسٹم کیا تھا۔ آج کے دور میں انٹیلیجنس کا سسٹم ظاہر ہے کہ آج کل سائبر سیکیورٹی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جناب اور جو ایک عام جاسوسی کا طریقہ تھا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ آگے چل کر ہم مدنی زندگی میں غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کی تفصیلات میں اس کو تھوڑا گہرائی میں پڑھیں گے کہ آپ کا انٹیلیجنس کا نظام کیا تھا، لیکن یہاں پر غار ثور میں رہتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جاسوسی کا نیٹ ورک بڑا مضبوط رکھا ہوا تھا۔ 12 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 13، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے سفر میں گائیڈ کے طور پر، راستہ گائیڈ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک مشرک عبداللہ بن اریقط کو ہائر کیا۔ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن راستوں کا ایکسپرٹ تھا، اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا، آپ نے اس کو ہائر کیا۔ یہ 13ویں سبب کے طور پر، تاکہ ہم جس راستے سے گزریں یہ ہمیں پتہ چلتا رہے، بتاتے رہیں کہ بھئی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا۔ تو اور ظاہر ہے کہ آپ نے ان کو معاوضے پہ ہائر کیا تھا، پیسے دے کے ہائر کیا تھا، اور جو معاوضہ آپ نے دیا ہوگا اچھا خاصا معاوضہ دیا ہوگا، ایسے سفر کے لیے کوئی آسانی سے تو تیار نہیں ہو جاتا۔ تو دوسری بات جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ ظاہر مشرک تھا، اس سے پتہ چلا کہ کسی کافر کو ملازم رکھنا، حتیٰ کہ اپنے دینی کام میں بھی کافر سے مدد لینا جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تعاون لینا مشروط ہے، کنڈیشنل ہے کہ اس سے کسی قسم کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مثلا آپ کی اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، کوئی پرانا تعلق ہے، آپ کے اس پر ایسے کوئی احسانات ہیں، آپ کا اس پر ایسا کوئی یقین اور اعتماد ہے، آپ پرانا اس کو ایسا جانتے ہیں کہ یار یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اس سے دینی کاموں میں بھی مدد لینا جائز ہے، اس کو دینی کاموں کے لیے ہائر کرنا بھی جائز ہے، اور اپنی کمپنی میں کہیں پر بھی کسی کافر کو ملازم رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا۔ جو بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو فرشتہ بنا دیتے ہیں، اور جب کسی کی تنقید کرتے ہیں کسی پر تو شیطان بنا دیتے ہیں۔ تو انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے، انسان نہ شیطان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ تو کافر بھی ہو، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن اریقط کو ہائر کیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ امانت دار تھا،
وہ خائن نہیں تھا جبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہائر کیا تھا.